اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی قبر کا خوفناک منظر۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ العنان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ اسے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کی دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ عز و جل، کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دو چار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی بھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر کو گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔
جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں عاطف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے تعافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہیں یہ سارا واقعہ سنا کر پوچھا، حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں بعض مرتبہ گناہ گار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہو اور وہ مرتے ہی دائمی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ بعض اوقات گناہ گار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں لہٰذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بے باکی سے زندگی گزار رہے ہیں اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے بھائی کو کچھ ہی دیر میں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور جب اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔